حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 11ویں کہانی قارون کا واقعہ سورۃ القصص آیات 76-82۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کئی اہم اور عبرت انگیز واقعات رونما ہوئے، جن میں سے ایک واقعہ قارون کا ہے۔ قارون کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ القصص میں آیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف عبرت کا باعث ہے بلکہ دنیاوی غرور اور تکبر کے انجام کی ایک واضح مثال بھی ہے۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد، لیکن اس نے اپنی قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ خزانے کی کنجیاں کئی طاقتور افراد بھی مشکل سے اٹھا سکتے تھے۔ اس دولت نے قارون کے دل میں غرور اور تکبر پیدا کر دیا۔ اس نے سمجھا کہ یہ سب کچھ اسے اس کے اپنے علم اور کوشش سے حاصل ہوا ہے۔ اس نے اللہ کے احسان کو فراموش کر دیا۔ وہ نیک لوگوں کو حقیر سمجھنے لگا اور آخرت کو بھول بیٹھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مگر اس نے ان پر ظلم کیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بھاری تھیں۔ جب قوم کے نیک اور سمجھدار افراد نے قارون کو نصیحت کی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، آخرت کو نہ بھولے اور اپنی دولت کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، تو اس نے تکبر سے جواب دیا، مجھے یہ سب میرے علم کی بنا پر حاصل ہوا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند گزری۔ قارون کی دولت اس کے لیے آزمائش بن چکی تھی۔ وہ دن بدن مغرور ہوتا گیا اور لوگوں کو حقیر جاننے لگا۔ ایک دن قارون اپنی ساری شان و شوکت کے ساتھ زرق برق لباس پہن کر اپنے محل سے نکلا۔ لوگوں نے اس کے لباس، زیورات اور جاو جلال کو دیکھا تو کچھ کمزور ایمان والے کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا، وہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ مگر اہل علم اور سمجھدار لوگوں نے فوراً کہا، اللہ کا انعام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مغرور شخص کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے قارون اور اس کے محل کو نگل لیا۔ وہ اپنی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہی لوگ جو کل اس پر رشک کر رہے تھے، آج عبرت کے ساتھ کہنے لگے، افسوس! اللہ جس کو چاہے رزق دیتا ہے اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر کرم نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ قارون کا انجام ہمارے لیے کئی سبق رکھتا ہے۔ ایک، دولت اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر انسان شکر گزار ہو تو اس کے لیے باعث رحمت بنتی ہے، اور اگر انسان ناشکری کرے تو یہی دولت ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ دوز، غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے مال، علم اور طاقت پر غرور کرے گا، اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ 3، انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی اسے حاصل ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ اپنی محنت اور علم کو سب کچھ سمجھنا کفران نعمت ہے۔ 4، نیک لوگوں کی بات سننا اور ان پر عمل کرنا دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قارون نے اگر نیک لوگوں کی بات مان لی ہوتی تو وہ انجام سے بچ سکتا تھا۔ 5، دنیا کی چمک دمک عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ قارون کی دولت دنیا میں ہی ختم ہو گئی اور وہ ذلت کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے سبق آموز تھا بلکہ آج بھی ہمارے لیے ایک زبردست نصیحت ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے سبق آموز تھا بلکہ آج بھی ہمارے لیے ایک زبردست نصیحت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی دولت، علم، طاقت اور مقام کو اللہ کی نعمت سمجھے اور شکر گزار بنے۔ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ قارون کی طرح انجام کو پہنچتے ہیں۔ قارون کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غرور، تکبر اور دنیا پرستی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ وہ جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں عاجزی، انکساری، شکر گزاری اور نیکی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور انجام کے دن سرخرو ہو سکیں۔